نیب پروسیکیوٹر نے کہا جی کہ آپ کہتے ہیں 10 منٹ کا کیس ہے تو مین اپیلوں کے اوپر آپ دلائل دے دیں. تو پھر انہوں نے کہا جی کیا کریں گے؟ کہتے ہیں جی آپ میں ان سے پوچھ کر ہی کنسلٹ کر کے جو آپ دے سکتا ہوں. وسیم مدامی صاحب کے پروگرام میں سلمان صدر صاحب نے کہا تھا کہ جس دن اپیل لگ گئی 10 منٹ کا کیس ہے. عمران خان صاحب باہر ہیں. پتہ نہیں کیا حال ہے ان کا یار. I fail to understand. مطلب میں خود ان گناہگار کانوں سے میں نے سنا اور جناب پتلی گلی پکڑ کے وہ بھاگے ہیں سلمان صدر صاحب. کہتے جی میرے پاس انسٹرکشنز نہیں ہے کلائنٹس کی. یہ جو نعرے لگ رہے ہیں کہ قاسم کے پاپا چور ہیں لوگ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اچھا پاکستان کی وہ 190 ملین پاؤنڈ ہے نا اس کی وجہ اس لیے کہہ رہے ہیں. ڈے لائٹ رابری ہے, ڈاکہ ہے. السلام علیکم ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست, میں ہوں روشن طارق. ویورز آج کے جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں اس میں سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج کیا ہونے جا رہا ہے, اور سیکنڈ پہ جناب اسحاق ڈار کا دورہ چین کیا رنگ لائے گا, اور اس کے بعد عمران خان رہائی فورس جو سہیل آفریدی نے بنانے کا اندیا دیا تھا اس فیصلے کو مؤخر کر دیا گیا ہے اور اس کی جگہ ایک نیا پلان لایا جا رہا ہے. وہ نیا پلان کیا ہے اس پر بات کریں گے اور کچھ جیو پولیٹیکل سچویشن کو بھی ڈسکس کریں گے. ان سب کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار ایوب خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے آپ کے؟ شکر الحمدللہ. اچھا جناب, پہلا اور امپورٹنٹ سوال, عمران خان اور بشرا بی بی سے متعلق آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ ہو چکا ہے جی, سماعت ملتوی ہو چکی ہے آئندہ پیر تک. نیب پروسیکیوٹر نے کہا جی کہ آپ کہتے ہیں 10 منٹ کا کیس ہے تو مین اپیلوں کے اوپر آپ دلائل دے دیں. تو سلمان صدر صاحب کہتے ہیں جی کہ میرے پاس تو انسٹرکشنز ہی نہیں ہے مین اپیلوں پر جو ہے وہ دلائل دینے کی. تو پھر انہوں نے کہا جی کیا کریں گے؟ کہتے ہیں جی آپ میں ان سے پوچھ کر ہی کنسلٹ کر کے جو آپ دے سکتا ہوں. تو پھر عدالت نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کر لیں. پھر نیکسٹ پیر تک کیس کو ملتوی کر دی ہے. تو کہتے رہے, مجھے خود وسیم مدامی صاحب کے پروگرام میں سلمان صدر صاحب نے کہا تھا کہ جس دن اپیلیں لگ گئی 10 منٹ کا کیس ہے, جس دن اپیلیں لگ گئی 10 منٹ کا کیس ہے. آج عدالت نے کہہ دیا جی میں نے اپیلوں پر آ جاؤ, تو وہاں سے بھاگ گئے. پھر یہ وہی بات تو نہیں ہو گئی کہ یہ وکلا جو ہے چاہتے نہیں خان صاحب باہر آئیں؟ کیا پھر یہ جو باتیں لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں پی ٹی آئی کو کہ یہ وکلا کی جو ٹیم ہے یا ان کی جو وکلا ہیں وہی نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں. نہیں کیا حال ہے ان کا یار. I fail to understand. مطلب میں خود ان گناہگار کانوں سے میں نے سنا اور وہ کہتے ہیں 10 منٹ کا کیس ہے, 10 منٹ کا کیس ہے, 10 منٹ کا کیس ہے, 10 منٹ کا کیس ہے. آج 10 منٹ کیا عدالت نے کہا جی فلور اوور ٹو یو, آئیں. اور جناب پتلی گلی پکڑ کے وہ بھاگے ہیں سلمان صدر صاحب. کہتے جی میرے پاس انسٹرکشنز نہیں ہے کلائنٹس کی. اچھا ان کو انسٹرکشنز لینے کی ضرورت ہے کس سے؟ 10 منٹ کا کیس اگر آپ کا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی رہائی ہو سکتی ہے اس کیس کے اندر, بشرا بیگم تو ایک ہی کیس کے اندر سزا ہے نا, بلکہ دوسرے میں بھی ہیں, لیکن کم از کم ایک کیس کے اندر تو ان کو جو ہے ریلیف ملواؤ نا یار, تاکہ معاملہ یہاں سے ختم ہو. نہیں وہ اپنی ڈیوٹی تو کرے نا, ریلیف دینا نہ دینا تو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ایک تگڑا کیس ہے. اس کیس کے اندر عمران خان صاحب کی اپیلیں منظور ہونا یا بشرا بیگم کی اپیلیں منظور ہونا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں تو یہی کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ قاسم نیازی صاحب پاکستان آئیں, جا کر اپنے والد صاحب سے پوچھیں کہ جناب یہ کیوں لوگ کہتے ہیں قاسم کے پاپا چور ہیں. یہ جو نعرے لگ رہے ہیں کہ قاسم کے پاپا چور ہیں لوگ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اچھا پاکستان کی وہ 190 ملین پاؤنڈ ہے نا اس کی وجہ اس لیے کہہ رہے ہیں. ڈے لائٹ رابری ہے, ڈاکہ ہے, اور بیسیکلی اختیارات کا ناجائز استعمال ہے, اس لیے قاسم کے پاپا چور ہیں. اچھا ہاں جی, وارداتی ہیں ان کے پاپا. لیکن آج کیا ملاقات کا کوئی سین ہوگا؟ اور عدالت نے اس واردات کے اوپر ان کو سزا سنائی دی ہے ان لینتھ ٹرائل کے بعد. انہوں نے کہا جی کہ یہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس میں ملوث ہیں. یعنی کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کا مطلب ہوتا ہے چوری, چور. تو قاسم کے پاپا چور ہیں. اچھا پہلے کبھی مریم کے پاپا چور ہے کہ لگتی تھی, اب قاسم کے پاپا چور ہیں, اب اس کے نعرے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو کیا کہتے ہیں عمران خان نہیں تو غلط لگتے تھے مریم کے یا درست لگتے تھے؟ غلط لگتے تھے. دیکھیں بھائی پاکستانی اپیلوں کے اندر تو ثابت ہو گیا, اپیلوں کے اندر تو ثابت ہو گیا کہ مریم نواز سے متعلق جو یہ بات کرتے تھے, نعرے لگاتے تھے, وہ تو غلط ثابت ہوئے. اب اگر تو 190 ملین پاؤنڈ میں اپیل منظور ہو جاتی ہے, پھر تو قاسم کے پاپا چور ہیں والا نعرہ جو ہے غلط ہے, غلط ہو جائے گا. اور اگر یہ اپیل منظور نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا؟
کہ قاسم کے پاپا چور ہیں, وہ تو دیکھیں نا, ہاں یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو عمران خان رہائی فورس بنانے کا ڈیسیژن سہیل آفریدی نے کیا تھا, ممبرشپ بھی ہو رہی تھی اور عید کے بعد اس فورس نے ایکٹیو بھی ہونا تھا, اس فیصلے کو مؤخر کر دیا گیا ہے اور اب ایک پلان بھی سامنے آیا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جامع سیاسی تحریک چلائی جائے گی تاکہ سیاسی حکام اور اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ لایا جائے خان صاحب کو رہا کرنے کے لیے, اور اس کا اختیار سہیل آفریدی کے پاس نہیں ہوگا, محمود خان اچکزئی کے پاس ہوگا. اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ کے پاس کیا انسائٹس ہیں؟ جی کون سی ڈیولپمنٹ؟ یہ جو پلان بی ہے سیاسی تحریک. پلان کے پاس ہے کچھ؟ دیکھیں جی, پہلی بات یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے کامیابی سے جو قبائلی وزیر اعلیٰ سے ڈیزائنر وزیر اعلیٰ تک کا سفر جو ہے وہ عبور کیا ہے, یہ کامیابی انہوں نے اپنے نام کی ہے. کپتان چپل سے لوئی وتان کا جو ہے وہ شوز پہن لیا, کپتان چپل سے لوئی وتان تک کا وہ انہوں نے جو مرحلہ عبور کیا ہے وہ کامیابی سے کیا ہے, اور یہ وزارت اعلیٰ کی کرامات ہیں کہ وہ مزید کامیابیاں اس طرح کی اپنے نام کریں. کیا پتہ فرسٹ کاپی لوئی وتان کی, تو وہ بھی کاپی رائٹ ایکٹ کے تحت وہ بھی جرم ہے جی. ایسے نہ کہیں جی, انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس آپ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس پڑھیں, وہ عام لوگ ہیں, وہ کوئی وزارت اعلیٰ کے عہدے پر فائز لوگ نہیں ہیں. اچھا, اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو کیا وزیر اعلیٰ نے ٹھان لیا کہ میں نے بھی غلط کرنا ہے؟ اگر وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کی خلاف ورزی کرتے ہیں لوگ, تو کیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے؟ نہیں, میں تو خیر کہتی ہوں ان کو بھی خان صاحب کی طرح پشاوری چپل پہننی چاہیے. نہیں, کپتان چپل تو پہنتے تھے نا, تو پھر اب کامیابی سے انہوں نے وہ مرحلہ عبور کیا نا, کپتان چپل سے لوئی وتان کا جوتا, 5 لاکھ روپیہ کل اثاثے ہیں, 3.5 لاکھ روپے کا جوتا پہن لیا. یہ کرامات ہیں وزارت اعلیٰ کے. اچھا, یہ تو وہ چیز ہے جو کہ ویزیبل ہوگی ہے. اچھا, اس حوالے سے آپ نے پہلے بھی بات کی تھی, پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا تھا آئی گیس. کس کا؟ یہ آپ کی اس بات کا, لوئی وتان والے جوتے کا. تو کیوں نہیں آئے گا؟ ظاہری بات ہے, اب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جعلی ہے. اب جو سننے میں بات آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی ورکر ہے تحریک انصاف کا, وہ بھی آفریدی قبیلے سے اس کا تعلق ہے, اس نے تحفے میں جوتا دے دیا ان کو. تو تحفے میں جوتے مل رہے ہیں آج کل سہیل آفریدی کو. کیا مل رہے ہیں؟ جوتے. آفریدی صاحب کا دیکھیں نا, آفریدی صاحب جو ہے وہ تو وتان کا جوتا ہے, بس جوتا ہی مل رہا ہے آپ کو. اچھا جناب, اب آ جاتے ہیں اس پہ کہ اسحاق ڈار صاحب آج دورہ چین کے روانہ ہو گئے ہیں. اب بڑا سوال یہ ڈسکس ہوگا کہ ان کا دورہ چین کیا رنگ لائے گا. دیکھیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں بھی, جو بیسیکلی ترجمان ہے چینی وزارت خارجہ کی, ماومنگ نام ہے, نام کافی مشکل ہوتے ہیں, میں اسے پروننس نہیں کر سکتا. انہوں نے بیسیکلی اس میں رد عمل دیا, انہوں نے کہا جی کہ چین اور پاکستان کے تمام حالات میں جو ہے وہ اسٹریٹجک شراکت دار ہیں ایک دوسرے کے, اور انہوں نے کہا جی کہ دونوں ممالک جو ہے وہ بین الاقوامی جو ایشوز ہیں اس کے اوپر یکساں موقف رکھتے ہیں. صحیح. اور اسٹریٹجک معاملات کے اوپر بھی ہمارے جو ہے وہ موقف وہ یکساں ہی ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ایران صورتحال کے اوپر دونوں جو وزراء خارجہ ہیں, ایران کی صورتحال کے اوپر ان کی ہم آہنگی کو مزید جو مضبوط کرے گی یہ ملاقات, دونوں وزراء خارجہ کی جو ملاقات ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ امن و انصاف کے فروغ, کشیدگی کے خاتمے اور خطے میں استحکام کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھی جائیں گی, اور یہ ملاقات بھی اسی ضمن کے اندر ہے. ابھی جو ولی نصر صاحب کا سٹیٹمنٹ چل رہا ہے, ہمارے تمام نیوز چینلز پہ چل رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے امن معاہدے کے لیے جو امریکہ کے ساتھ ہے وہ گارنٹیز مانگی ہے پاکستان سے. اب وہ پاکستان جو ہے وہ گارنٹیز دینے کے لیے جو گارنٹیز مانگی ہیں, اس ضمن میں جو مشاورت کے لیے اسحاق ڈار صاحب چین گئے ہیں. تو چین بھی اس معاملے کے اندر ایک اہم رول پلے کر رہا ہے. جو یہ سفارتکاری ہو رہی ہے پاکستان کر رہا ہے, اس کو پاکستان کو سپورٹ بھی کر رہا ہے, لیکن اب پاکستان کہتا ہے کہ اپنی اس سپورٹ کو ایکسٹینڈ کرو اور گارنٹور بنو. جی, ایک سپورٹ ہوتا ہے اور دوسرا گارنٹور بنانے کے لیے. تو اب اس کے لیے جو ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب ہیں اسحاق ڈار صاحب, ان کا یہ دورہ چین ہے, اس لیے وہ فوری گئے ہیں. ان کو آپ کو معلوم ہے کہ ہیئر لائن انفیکشن بھی ہوا ہے شولڈر کے اندر, بٹ ایون دین اب وہ وہاں پر انہوں نے آج اپنا سفر کر دیا اور 1 روزہ دورہ ہے ان کا. تو وہاں جا کر وہ یقین طور پر اپنے کاؤنٹر پارٹ سے یہ بات کریں گے کہ امریکہ کے ساتھ بھی انگیج کریں, اور ایران بھی ان کی بات سن رہا ہے. کہ چین بنے گا گارنٹور؟ کیونکہ میں نے سنا ہے اپریل میں جو ہے وہ ٹرمپ کا بھی دورہ چین ہے. ابھی ہے نا جی, نیکسٹ وہ دورہ بھی آ گیا. تو اب یہ ٹائم لائن بھی ہمارے سامنے آئی ہوئی ہے کہ ٹرمپ کا دورہ چین سے پہلے یہ جنگ بندی ہونی چاہیے, اور یہی ٹائم لائن ہے, اس سے پہلے اس جنگ کو ختم ہونا ہے. تو اب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں, لیکن ولی نصر صاحب کا تو یہ کلیم ہے. اور دوسری طرف اگر بات کریں تو وال اسٹریٹ جرنل وہ کہہ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ اسٹیٹ آف ہومس کے
ری بغیر ہی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی کے لیے تیار ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے نا میرا تو رد عمل کیا ہوگا, پریزیڈنٹ ٹرمپ کہیں گے فیک نیوز, وال اسٹریٹ جرنل جو ہے نا وہ فیک نیوز ہے. اچھا, لیکن آپ دوسری طرف یہ بھی تو دیکھیں نا, یہ 50,000 امریکی فوجیوں کا ایران جانا, پھر ایرانی پاکستانی اسلامی کمانڈر کا یہ بیان دینا کہ اب ہم جو ہے وہ گھس کر ماریں گے, گھروں میں گھس کر ماریں گے, مطلب وار اسکیلیٹ ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے. کیسی بات کر رہی ہو, یہ 50-60 ہزار ٹروپ سے کیا ہو سکتا ہے ایران کے اندر؟ ایران کے اندر اپنی 6 لاکھ کی آرمی ہے, کیا ہو سکتا ہے؟ چکر ہی کوئی نہیں ہے. یہ 50-60 ہزار ٹروپ تو جائیں گے تو وہ ڈیتھ ٹریپ ہوگا. یہ بیسکلی اپنے آپ کو جو ہے نا پوزیشن آف اسٹرینتھ شو کرنے کے لیے جی ہمارے بوٹس آن گراؤنڈ آ جائیں گے. کبھی امریکہ بوٹس آن گراؤنڈ کی طرف جا ہی نہیں رہا. یہ بات تو مجھے بڑی کلیئرٹی ہو چکی ہے, کیونکہ عراق جو کہ ایک کمزور ملک تھا اور جس کی جو ملک اندر اس کے جو ٹرین ہے وہ اتنی مشکل نہیں تھی جتنی ایران کے اندر ہے, ٹھیک ہے, نہ اتنا بڑا رقبہ ہے اس کا. اس ملک کے اندر بھی جب نیٹو اور امریکہ آیا تھا نا تو 6 لاکھ فوجی لے کر آئے تھے. وہ کتنے؟ 6 لاکھ. تو پاگل ہے کہ ایران کے اندر جہاں کی 6 لاکھ کی آرمی موجود ہے, فورس موجود ہے, وہاں پر یہ لے آئیں گے 50,000 60,000, وہ تو موت ہے ان کی. اور اس کو ہٹا دیں, یہ 5-6 لاکھ کی جو فوج ہے ایران کی اس کو سائڈ پہ کر دیں, کوئی کروڑ 2 کروڑ آدمی ایسا ہے جو کہ وہ فوجی سمجھ لو اس کو بھی. ہاں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایران خود کو شو کر تو وہ بیسکلی یہ تو ڈیتھ ٹریپ ہے بوٹس آن گراؤنڈ. یہ کبھی بھی یہ ایڈونچر نہیں کرے گا امریکہ, اس لیے امریکہ سے آپ سمجھ لیں کہ یہ جنگ بندی کی طرف جائے گا. آپشن ہی ایک ہے ان کے پاس, ٹھیک ہے, خدا نہ خواستہ دوسرا آپشن جو ہے وہ تو نیوکس کا استعمال ہے, وہ تو مطلب تباہی ہے, وہ تو ہمارے لیے تباہی ہے. اس کے علاوہ کوئی آپشنز نہیں ان کے پاس. اچھا, جو وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہے میں سن رہی تھی, وہ کہہ رہی ہیں کہ جنگ کے اخراجات ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ GCC کنٹری عرب ممالک سے لینے کا ارادہ رکھتے ہیں. خواہش تو ان کی یقین طور پر ہوگی, جتنے ان کے نقصانات ہو چکے ہیں جناب. 1 بلین کی یہ چیز ہو رہی ہے, جو F-35 ایک تباہ ہو گیا, ان کے 3 F-15 گر گئے, ایک جو ہے وہ ان کا سرویلنس کا. لیکن اسرائیل کے کہنے پہ جنگ میں کودیں, اسرائیل کی طرف ہیں وہ, عرب ممالک کیوں دیں ان کو, پے کیوں کریں؟ نہیں تو اسرائیل تو خود امریکہ سے سپورٹ لیتا ہے جی. فائنینشیل ایڈ امریکہ پرووائڈ کرتا ہے اسرائیل کو فور انفارمیشن. اسرائیل کوئی امیر ملک نہیں ہے, قرضوں میں جکڑا ہوا ملک ہے, کوئی اکانومی اتنی تکڑی نہیں ہے. یہ تو ان کو ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ مختلف چیزیں جو ہے وہ یہ ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. بہرحال میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ پیسے عرب ممالک جو ہیں وہ نہیں دیں گے. اچھا, کیونکہ ان کو آلریڈی بہت نقصان ہو چکا ہے, ان کی تو حفاظت اور اس نقصان کے بعد, اور جو نقصان جس وجہ سے ہوا ہے وہ اسرائیل ہے اس کی وجہ. اب اسرائیل کی وجہ سے ان کا نقصان ہو رہا ہو اور وہ خرچہ اس کے لیے وہ پے کریں, تو آئی ڈونٹ سی اٹ ہیپننگ. UAE یا ایک کو ملک جو ایسا ہے جو کہ میرے خیال سے ان کے اچھے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ, تو وہ شاید یہ قربانی دے دیں, لیکن باقی کوئی ملک قربانی یہ نہیں دے گا, بالخصوص سعودی عرب تو کبھی بھی نہیں دے گا. اچھا حسن, اس وقت مارکیٹ میں جو ہے نا یہ کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں کہ تیل جو ہے وہ $200 تک جو ہے وہ جانے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں, یہ جنگ اگر اسکلیٹ ہی رہی تو. اور پاکستان میں جو ہے کل میں دیکھی تھی فیک ایک نوٹیفیکیشن لاک ڈاؤن کا سرکولیٹ کر رہا تھا. کیا پاکستان میں لاک ڈاؤن کی تجاویز زیر غور ہیں اور اس کے لگنے کے امکانات ہیں؟ دوبارہ کوشچن کریں. اس وقت جو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کے حوالے سے کیا سر آئی ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ $200 بیرل تک جانے کے امکانات ہیں. اور پاکستان میں کل میں دیکھ رہی تھی فیک نوٹیفیکیشن جو ہے نا سرکولیٹ کر رہا ہے کہ جی اسمارٹ لاک ڈاؤن لگ رہا ہے, اس میں یہ تجاویز ہیں, لیکن پھر سنا کہ نہیں یہ فیک ہے, ابھی تک ہوا نہیں, لیکن تجاویز زیر غور ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن لگے گا جلد پاکستان میں؟ دیکھیں, یہ نوٹیفیکیشن نے یہ جو ہے میں نے ٹویٹ کیا تھا, اس میں بات یہ ہے کہ یہ وہ تجاویز تھی, اور میں نے نہیں کہا تھا کہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے. میں نے اس میں لکھا تھا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی سامنے آ گیا. میں ٹویٹ پڑھ دیتا ہوں آپ کو, صحیح, اور یہ اسکرین شاٹ بھی ہم شیئر کر دیں گے اپنے ان کے ساتھ نا, تاکہ یہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ یہ بات ایگزیکٹلی کی کیا ہے. اور کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جو کہ شاید لوگ نہ سمجھنا چاہیں. میں نے لکھا جی کیا اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی سامنے آ گیا. ہفتہ دوپہر, حالانکہ یہ رات دوپہر تھا, ہفتہ دوپہر 12 بجے سے اتوار رات 11:59 تک لاک ڈاؤن نافذ العمل ہوگا. تمام مارکیٹس اور کمرشل سرگرمیوں پر پابندی عائد. لاک ڈاؤن میں شادی کی تقریبات پر بھی پابندی ہوگی. ہائی وے موٹر وے بھی بند رکھی جائیں گی تاکہ شہروں کے مابین سفر نہ کیا جا سکے. اب میں نے یہ نہیں, اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ نیکسٹ جو سیٹرڈے سے امپوز ہو رہا ہے. میں نے کہا نہیں, میں نے اس کو کہا کہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں, یہ تجاویز تھی, جو چیز تھی وہ میں نے بولی تھی, اور یہی ایکچوئل تجاویز ہے. یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ اوریجنل ہے. اچھا, یہ خالی بیسکلی سائن ہو کر آگے سے اپروو ہو کے آگے یہ نہیں ہے.
ओके, इट्स अ रियल डॉक्यूमेंट। और इसी के ऊपर तो बात हो रही थी कल, जो प्रेसिडेंसी के अंदर इजलास हुआ, जिसको तमाम वज़ीर आला ने मुस्तरद किया, वो यही डॉक्यूमेंट है। ओके, तो बात तो ये फेक नहीं है, ये लॉकडाउन सामने आ गया, क्या लॉकडाउन है ये बता दिया था मैंने, और इसको गवर्नमेंट कह रही। असल में प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि ये तो चाह रहे थे कि ये मंजूर हो जाए, लेकिन वो तो चीफ मिनिस्टर साहिबान ने, जो चारों हैं, उन्होंने इसको अपोज किया। इवन के जो प्राइम मिनिस्टर है AJK के, वो भी मौजूद थे उसके अंदर, GB के भी नुमाइंदे मौजूद थे। तो ये वो चीजें हैं, इसको अपना रंग देना चाहें तो देना चाहें, लेकिन जनाब ये डॉक्यूमेंट असली है। ओके, थैंक यू वेरी मच।